ولیوں کا فیضان ہے پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، باپا کا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 140، حدیث نمبر 3116، 3116۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک تمہارے نام ماں شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام اہل وطن کو 14 اگست مبارک ہو، یوم آزادی مبارک ہو۔ وہ پیارا پیارا وطن جو 27 رمضان کو، اسلامی تاریخ 27 ہے، آزاد ہوا، اور بہت ساری قربانیوں کے ساتھ آزاد ہوا، بہت سارے علماء اہل سنت کی کوششوں کے ساتھ آزاد ہوا، بہت ساری شہادتوں کے بعد آزاد ہوا۔ اللہ کرے ہمیں اس کی قدر نصیب ہو جائے اور ہم پکے مسلمان بن جائیں، پکے پاکستانی بن جائیں، اور اپنے وطن سے پیار کرنے والے بن جائیں، اپنے وطن کی تعمیر کرنے والے بن جائیں۔ آج یوم آزادی ہے تو اللہ کرے نفس و شیطان سے بھی ہمیں آزادی مل جائے، غفلتوں سے بھی آزادی مل جائے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے، اور جب تک چاند سورج رہیں ہمارا وطن آباد رہے، اور ہم اس کے محب رہیں، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور دنیا میں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں ان کا کردار ایسا ہو کہ لوگ پاکستان کے بارے میں بری باتیں نہیں، اچھی باتیں کہیں۔ آمین۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانیوں کے تعلق سے سلسلہ لے کر حاضری ہوئی ہے۔ ذوالحجۃ الحرام، یہ حج کا جو مہینہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ خاص عبادت کے دن ہیں۔ اس میں روزوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ہر نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کو بہت ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بالخصوص 8 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ، پاکستان میں عید بدھ کے روز ہوگی، آنے والی بدھ کو، کل نہیں، اگلی بدھ، پیر اور منگل کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت رفع والا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور کچھ ان کے خصائص بھی کل کے سلسلے میں عرض کیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور تھا، اس میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ اس بدبخت کی دنیا پہ حکومت تھی، اور یہ ظالم اور ولد الزنا اپنے آپ کو خدا کہلواتا اور استغفر اللہ اپنی پوجا کرواتا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی جن دنوں دنیا میں آمد ہونی تھی، اس سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا۔ خواب کے بڑے معاملات ہوتے ہیں،
اور قرآن پاک میں بھی بہت سارے خواب ذکر کیے گئے. سورہ یوسف میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اس سے پہلے بادشاہ کا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی قرآن پاک میں مذکور ہے. اور نبی کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے، اور غیر نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے. برحال نمرود نے خواب دیکھا. اب یہ تھا تو بدبخت، تھا تو کافر، مگر خواب اس نے سچا دیکھا. اس نے کیا خواب دیکھا کہ ایک روشنی اور ستارہ طلوع ہوا اور اتنی روشنی پھیلی کہ چاند اور سورج اس کے سامنے بے نور ہو گئے. بڑا خوفزدہ ہوا. اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو، پامسٹ وغیرہ جو تھے ان کو اپنے دربار میں کال کیا، پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے. تو کاہنوں نے کہا کہ اس سال ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، اور تیرے جو دین والے ہیں اس کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے. اب نمرود یہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے آرڈر کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں. اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا. ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، استغفر اللہ. مگر جو اللہ مقدر فرما دے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جب آپ سے حاملہ ہوئی تو اب کاہنوں نے نمرود کو بتایا کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا. نمرود نے اور بھی بچے قتل کروانا شروع کی، اور بھی تیزی کے ساتھ، اور بھی زیادہ قتل و غارت گری مچائی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کم عمر تھیں تو آپ کا حمل کسی طرح پہچانا نہ گیا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو زمین دوز انڈر گراؤنڈ ایک تہ خانے میں، بیسمنٹ میں لے کر چلی گئی. آپ کے والد نے آپ کی ولادت سے پہلے وہ کھودا ہوا تھا، وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ وہاں پر 7 سال یا 13 سال یا 17 سال رہے. آپ کی والدہ ماجدہ وہاں جاتی ہیں، آپ کو دودھ پلاتی ہیں اور پتھروں سے اس کا دروازہ بند کر دیتی. جب وہاں جاتی تو دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس انگلی کے کنارے سے دودھ جاری ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو افزائش تھی، نشو و نما تھی، پرورش تھی، وہ عام بچوں سے مختلف تھی. آپ بہت جلدی عمر میں بڑھ رہے تھے، صحت میں بڑھ رہے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ابو الانبیاء. ان کی ساری زندگی دین کی خاطر تکلیفیں جھیلتے ہوئے گزری، دین کی خاطر قربانیوں کے ساتھ گزری، صبر آزما مراحل سے گزرتے ہوئے گزری. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تہ خانے سے ہی رات کے وقت ستارہ دیکھا، زہرہ یا مشتری. تو لوگوں کے سامنے آپ نے توحید باری تعالیٰ کے دلائل دینا شروع کر دی، کیونکہ اس دور کے اندر لوگ استغفر اللہ بتوں کے پجاری تھے، ستاروں کو پوجتے تھے. تو آپ نے بڑے ہی اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دی، دلائل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، اور یہ بتا دیا کہ اس جہان کو، دنیا کو عدم سے وجود میں لانے والی کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے. آپ نے ستارے کو دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب وہ تارا غروب ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
یعنی جس کے اندر یہ تغیرات ہیں، وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو چمکتے دمکتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا فرمایا اگر مجھے میرے رب عز و جل نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو آپ نے پھر سورج کو جگمگاتے دیکھا، فرمایا ایسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا فرمایا میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کیا کہ ستارے رب نہیں ہو سکتے، چاند رب نہیں ہو سکتا، سورج رب نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 76 تا 79 میں جو ذکر ہوا وہ سنیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اس سے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیسا انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نیکی کی دعوت دینے کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ لڑک پن میں یہ عقل و دانائی پتہ چلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا علم لدنی ہوتا ہے، یعنی وہ بغیر کسی کے سکھائے بغیر کسی کے پڑھائے عالم ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے سمجھدار عقل مند ذہین ترین شخص۔ اور آج بھی یاد رکھیے علماء ذہین ترین ہوتے ہیں، جو محلے اور علاقے کے سب سے سمجھدار لوگ ہیں نا یہ عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں۔ برحال
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے لوگ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کرتے تھے، ان کا رد کیا. اور یہ مدنی پھول بھی کتنا پیارا ہے کہ نمرود جیسا جابر بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، استغفر اللہ، سارا ماحول کفر کا ہے، مگر ایسے میں بھی اللہ کے نبی حضرت سیدنا خلیل اللہ علی نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اپنے دل پر کسی کی ہیبت لیے بغیر سارا جہاں ایک طرف، اور آپ نے اکیلے توحید کی دعوت دی، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا مدنی پھول یہاں عنایت فرمایا کہ کوئی نبی کسی کافر کے ملک میں اس کافر کا رعایا بن کے نہیں رہا، ماتحتی قبول نہیں کی. اللہ کے نبی نے کسی کافر بادشاہ کی یا تو اس کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیے یا پھر وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے، یا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی اور نمرود کا مقابلہ کیا، نیکی کی دعوت دی، اپنے چچا کو بھی نیکی کی دعوت دی جو کہ کافر تھا، آذر، اور جو آپ کے والد تھے ان کا نام تھا تارخ، تو آذر کو بھی نیکی کی دعوت دی. اس نے ریزسٹ بھی کیا، دھمکیاں بھی دیں، مگر آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے. اچھا اب ہم غور کریں کچھ اپنے حال پر. ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اپنانے والے ہیں، اللہ عمل کی بھی توفیق دے. اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں اور اسے دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں. اس دین اسلام کو ہم کتنا اپنانے والے ہیں، کتنا پھیلانے والے ہیں. اسلامی تعلیمات اپنے بچوں میں کیا منتقل کر رہے ہیں، نئی نسل میں منتقل کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے گھر میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کوئی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، سارا ماحول کفر کا ہے، مگر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور ہم کہیں کہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، کوئی کان ہی نہیں دھرتا. نہیں، نیکی کی دعوت دینی چاہیے. دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا ہمارا رب عز و جل حکم ارشاد فرماتا ہے. منکم امۃ یدعون الی الخیر يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے. اللہ اکبر. وہ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو خیر کی دعوت دینی چاہیے، کافروں کو ایمان کی دعوت دینی چاہیے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دینی چاہیے. جو غافل ہیں، آخرت بھولے ہوئے ہیں، انہیں بیدار کرنا چاہیے. جو جاہل ہیں انہیں علم دین سکھانا چاہیے. جو خشک مزاج ہیں انہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کا جام پلانا چاہیے. سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا چاہیے. جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ان کے عقیدے درست کرنے چاہیے. کس طرح؟ زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ. اور جو حکام ہیں وہ قوت کے ساتھ برائی کو روکیں، برے کام کو روکیں. بلغوا عنی ولو آیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو مبلغ بنا دیا. ہمیں مبلغ ہونا چاہیے. کرپشن بہت ہے ہمارے ملک میں، بے عملی بہت ہے ہمارے ملک میں، بد امنی بہت ہے ہمارے ملک میں. تو دینا نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت دیں. انشاءاللہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ہر طرف اسلام نافذ ہو جائے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی. مسلمان جب دین سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنے اولاد کو بتائیں گے، اپنے حقوق جانیں گے، اور طرف امن قائم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ملک و قوم ترقی کرے گی. قوم
ترقی کرے گی. تو آج تو یوم آزادی، تو غفلتوں سے آزاد ہمیں ہو جانا چاہیے اور نیکی کی دعوت دینی چاہیے. نیکی دعوت دیں، اپنے آفس میں دیں نا. کرپشن ہے تو بھائی اس کے لیے کچھ کھڑے ہونا، خالی کہتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. نیکی کی دعوت دیں، آفس میں سمجھائیں. رشوت کا لین دین حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مسلمان پر ظلم کرنا حرام، اور بلا اجازت شرعی اس کو تنگ کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. بدنگاہی، بے عملی، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا وغیرہ کتنے معاملات ہیں نا. یہ سمجھیں اس کے شرعی احکام کیا ہیں اور اس کے مطابق عمل کریں. انشاءاللہ ہم بھی وہ دنیا آخرت و آباد رکھے اور ہم اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے بنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھٹی پر ہیں بھائی. یار وہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند کے خطے سے خوشبو کی آواز آئی، السلام علیکم. تفتیش کی، یہ بیان کی تھی اصل میں. یار بس سیدھا سیدھا چلے شجر کاری. پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے، یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے، یہ پیارا پاکستان میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، باپا کا پاکستان، دادا کا پاکستان، خواجہ فرید کا پاکستان، محدث اعظم کا پاکستان، علماء اہل سنت کا پاکستان، اولیاء کرام کا پاکستان، میرے مکی مدنی مصطفیٰ کا پاکستان، عالم شاہ بابا کا پاکستان، عبداللہ شاہ صحابی کا پاکستان، شاہ عقیق کا پاکستان، بابا بلے شاہ کا پاکستان، میرا پاکستان، تیرا پاکستان، اس کا پاکستان، اس کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. آئیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے. سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے